اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. السلام Hey علیکم. there. Subscribe to my channel. And also press this آج bell ہم icon. آپ ایک ایسے ٹاپک کے متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ کافی حضرات صاحبان اپنے ہاتھوں میں انگشتریاں وغیرہ پہنتے ہیں، تو کون کون سی پہننی چاہیے؟ چند صاحبان تو سٹار وغیرہ نکلوا کر پہنتے ہیں، لیکن ہم آج آپ کو محمد وال محمد کے فرامین اطہر میں سے ایک سنتی سلیقہ کے طور پر کہ کون سی انگشتری یا کون سا جو پتھر ہے کس کلر کا ہو، کس ہاتھ میں پہننا چاہیے، تو ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار علی بادشاہ سرکار رسول کریم ختمی مرتبت کے حکم پاک سے اپنے داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنا کرتے تھے. تو اس کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ ابو سعید کندی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حازم خزائی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے ابراہیم بن موسیٰ جوہنی سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب سلمان محمدی سے یہ روایت پاک سرکار رسول کریم کی زبان اطہر کے منقول سے سنی ہے کہ سرکار رسول کریم ایک دن سرکار علی بادشاہ سے یہ فرما رہے تھے کہ یا علی، اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرو کیونکہ یہ مقربین کی نشانی ہے. تو سرکار علی بادشاہ نے فرمایا کہ مولا میری جان آپ پر فدا ہو، کون سی انگوٹھی اور کس کلر کا پتھر اور کس نام کا پتھر میں پہنا کروں؟ تو سرکار رسول کریم نے فرمایا کہ یا علی، عقیق سرخ کی جو ہے انگشتری بنواؤ اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا کرو، کیونکہ یہ عقیق سرخ ان مقربین اور عقیدت مند اور ایمان لانے والے پتھروں میں سے سب سے اولین مرتبہ رکھنے والا پتھر ہے کہ اس نے سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت اور میری نبوت اور تمہاری وصایت اور تمہاری اولاد کی امامت اور تمہارے محبین کے لیے جنت اور تمہاری اولاد کے دوست داروں کے لیے فردوس کا اقرار کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی روایات میں ملتا ہے کہ سرکار علی بادشاہ 4 انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے. تو اس کی روایت کچھ یوں ہے کہ اسماعیل سندی کہتے ہیں کہ میں نے عبد خیر سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علی بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے داہنے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. ایک یاقوت ہے جو شرافت و نجابت کی علامت کے لیے سرکار پہنا کرتے تھے. دوسرا فیروزہ تھا جو فتح و نصرت کے لیے. تیسرا حدید چینی تھا جو قوت و طاقت کے لیے. اور چوتھا پتھر جو تھا وہ سرخ عقیق تھا، یہ وہ حرز و حفاظت اور سحر و جادو کے لیے. یاقوت پر یہ آیت پاک لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. فیروزہ پر اللہ المالک الحق المبین نقش تھا، اور حدید چینی پر العزت للہ جمیعا، اور عقیق پر 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ. یہ 4 آیات پاک، دعائیں پاک، یہ سرکار علی بادشاہ کی 4 انگوٹھیوں پر نقش نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ سرکار نے یہ بنوائی ہوئی تھیں، اور سرکار نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے نوری ہاتھوں کو مزید رونق اور زیبائش دینے کے لیے سرکار نے یہ 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں. تو ہم کیونکہ محمد وال محمد کے دوست داران ہیں، محمد وال محمد کے محبین ہیں، محمد وال محمد ذات با برکات کی
ولایت و مودت و معرفت رکھنے والے اطاعت گزار ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محمد و آل محمد شہنشاہوں کی ان سنت پاک پر عمل کریں اور اس سنت عظیم کو اپنے اوپر لاگو کر کے یہ چار انگوٹھیاں جو ہیں، جو مختلف موازنہ کے ساتھ، مختلف مواخذہ کے ساتھ اور مختلف مقصد و مطلوب کے ساتھ سرکار علی بادشاہ پہنتے تھے، جو ہمارے لیے ایک تعلیم عظیم ہے، تو مالک کائنات ہمیں محمد و آل محمد کی اطاعت عظیم کے ساتھ صادق و کامل ایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ہمارے اس تعلیماتی سلسلے کو ہمارے Hey چینل there. پر آپ Subscribe to my سبسکرائب کریں، channel البتہ and also press this bell icon. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولا پنجتن پاک آپ کو صحت کلی عطا فرمائے، آپ کی حاجات دینی و دنیاوی پوری فرمائے۔ ہم اس پیج کو آپ کے لیے آسانی کے طور پر پیش کرنے جا رہے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے گا ہماری اس گفتگو کے آخر میں اس پیج کو ہم آپ کی آسانی کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی